آداب دوستوں، میں ہوں غالب کمال اور آپ مجھے میرے یوٹیوب چینل کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے زندگی کا مقصد۔ تو زندگی کا مقصد ہر شخص کے لیے مختلف ہوتا ہے۔ مذہبی لوگوں کے لیے عام طور پہ زندگی کا مقصد خدا کی خوشنودی یا خدا کی خوشی حاصل کرنا ہوتا ہے، یعنی آپ ایسے کام کریں جن سے خدا خوش ہو جائے اور آپ کو جنت میں ڈال دے یا آپ دوزخ سے بچ جائیں۔ تو یہ مذہب جو ہے وہ آپ کو زندگی کا مقصد یہی بتاتا ہے کہ زندگی کے بعد کی زندگی کا سوچا جائے اور اس کے لیے سب کچھ کیا جائے، بجائے اس کے کہ آپ اس زندگی پر توجہ دیں، آپ اگلی زندگی پر توجہ دیں اور آپ سب کچھ اس کے مطابق کریں۔ تو مذہب آپ کو یہ بتاتا ہے ہمیشہ کہ یہ دنیا اتنی اہم نہیں ہے اور اس دنیا میں جو کچھ آپ کرتے ہیں وہ صرف اگلی دنیا کی وجہ سے ہی اہم ہے۔ تو اکثر جب کچھ لوگ مذہب کی حقیقت جان جاتے ہیں، وہ جان جاتے ہیں کہ مذہب جو ہے انسان کا بنایا ہوا ہے اور جتنے بھی اصول ہیں انہیں کہا تو یہ جاتا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے دیے گئے ہیں، مگر حقیقتاً یا ان ریالٹی یہ خدا نے نہیں دیے، بلکہ یہ انسان کے اپنے بنائے ہوئے قانون ہیں اور اپنے بنائے ہوئے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اور اپنی بنائی ہوئی عبادتیں ہیں، اپنی بنائی ہوئی کتابیں ہیں، سب کچھ اپنا بنایا ہوا ہے۔ اور بلکہ یہ اس وقت کے لوگوں کا بنایا ہوا ہے جو کہ آج سے ہزاروں سال پہلے رہتے تھے، جو کہ آج ہمارے اس جدید دور کے ساتھ چل بھی نہیں سکتے۔ یہ قانون، یہ جو رولز ہیں یہ ہمارے آج کے دور کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ تو ایسے وقت میں جب ایک انسان اس مذہب کی حقیقت کو جان جاتا ہے تو وہ ایک عجیب قسم کی کشمکش اور ایک عجیب قسم کی مشکل کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے ایسا لگتا ہے کہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، دیر از نو پرپز آف لائف۔ تو یہ ایک بڑی مشکل بات ہے۔ مگر ایسی سوچ جب بھی آپ سوچتے ہیں کہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے یا زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے، تو آپ ایک لمحے کے لیے یہ سوچیے کہ یہ جو سوال ہے کیا یہ آپ کی عقل کر رہی ہے یا آپ کے جذبات کر رہے ہیں۔ عام طور پہ آپ کو ری ایشورنس، یعنی کہ آپ کو کوئی تسلی دے، یہ ہمیشہ آپ کو جذباتی طور پر تسلی چاہیے ہوتی ہے، کبھی بھی عقلی طور پر یا ریشنلی سوچتے ہوئے انسان کو تسلی کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ ریشنلی وہ ہر ایک چیز کی جو ہے وہ اس کے مسائل اور اس کی مشکلوں کا حل اور ان کو دیکھنے کی جو ریشنل سوچ ہوتی ہے وہ ایک اور ہوتی ہے، اور اسے وہ جانتی ہے کہ تسلی سے کوئی فائدہ نہیں ہونے لگا، یعنی کوئی آپ کو کنسول کرے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ اسی بات کا کہ آپ کو کوئی ریشنل حل بتائے کسی مسئلے کا۔ تو عام طور پہ جو زندگی کے مقصد کا سوال ہے وہ 90% آف دا لوگ جو ہیں وہ صرف اور صرف جذباتیت کی وجہ سے پوچھتے ہیں، کیونکہ ان کو ایسے لگتا ہے کہ وہ خدا یا مذہب کے دیے ہوئے مقصد کے بغیر جب یہ مقصد ان کی زندگی سے ختم ہو گیا ہے تو وہ انکمپلیٹ ہو گئے ہیں، اب انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ اب انہوں نے کرنا کیا ہے۔ تو اس کی سب سے جو بنیادی وجہ ہے یا جو کہ روٹ کاز ہے وہ تو یہ ہے کہ مذہب کو آپ کے ذہن میں، آپ کے جسم میں، آپ کی سوچ کے اندر بچپن ہی سے کیا کر دیا جاتا ہے، اسے روٹ کر دیا جاتا ہے، اسے پیوست کر دیا جاتا ہے۔ اور ہوتا کیا ہے اس کی وجہ سے کہ وہ آپ کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے، وہ اٹ بیکمز اے پارٹ آف یور پرسنالٹی، اور آپ ہر چیز کو اسی کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو جب آپ اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ آپ کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ مذہب جھوٹ ہے، تو ایسے لگتا ہے کہ آپ کی شخصیت کا ایک جو حصہ ہے وہ مر گیا ہے، یا آپ کا ایک بازو کاٹ لیا گیا ہے، یا آپ کا دل نکال لیا گیا ہے۔ تو آپ کو ایک ایسی جو ہے ایک ڈیپریویشن یا ایک ایسی محرومی کا احساس ہوتا ہے جو کہ بڑا مشکل ہے جس سے لڑنا، مگر عقل سے اور ریشنلزم سے اس سے لڑا جا سکتا ہے، کیونکہ کسی بھی انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے یہ اسے خود طے کرنا ہے۔ میری زندگی کا مقصد کیا ہے وہ مجھے خود طے کرنا ہے۔ اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کچھ لوگوں کو سچ اور جھوٹ میں تمیز سمجھا دوں تو یہ مقصد میرا اپنا طے کیا ہوا ہے، اور اس مقصد کو حل کرنا یہ مجھے سکون دیتا ہے یا مجھے اس سے تسلی ہوتی ہے۔ اسی طرح کسی انسان کی زندگی کا مقصد کچھ اور بھی ہو سکتا ہے کسی کی زندگی کا مقصد کوئی کرکٹر بننا ہو، کسی کی زندگی کا مقصد تعلیم حاصل کرنا ہو، کسی کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ محبت حاصل کرنا ہو، کسی کی زندگی کا مقصد بھوکوں کو کھانا کھلانا ہو، انسانیت کی خدمت کرنا ہو، کسی کی زندگی کا کوئی بھی مقصد ہو سکتا ہے۔ تو یہ مقصد انسان نے خود تلاش کرنا ہے، اور یہ مقصد جب انسان خود تلاش کرتا ہے تو یقین کریں وہ خود میں بہت مضبوط اور بہت
جو ہے وہ اسٹرانگ بن جاتا ہے، اور اسے کسی جھوٹی مقصدیت جیسا کہ یعنی جھوٹا پرپس جس طرح کا مذہب بتاتا ہے اس کی ضرورت نہیں ہوتی. اور پھر وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ انسانی زندگی کی قیمت کیا ہے، کیونکہ جب مذہب آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ نے سب کچھ بعد کی زندگی کے لیے کرنا ہے، تو اصل میں وہ آپ کو آج اس وقت اور اس زندگی کی اہمیت اور اس زندگی کی جو ہے قیمت کو سمجھنے میں ایک رکاوٹ کے طور پہ آپ کے سامنے کھڑا ہے. یہ آبسٹیکل ہے جو آپ کو اس زندگی اور اس زندگی کا مقصد تلاش کرنے سے روکتا ہے. تو اصل کیا ہے؟ آپ کا اصل مقصد کیا ہے؟ وہ آپ کی اپنی زندگی ہے، اور آپ نے اس میں دیکھنا ہے کہ آپ کا مقصد کیا ہے. یقین کریں، جب انسان مذہب چھوڑتا ہے تو ایک دفعہ وہ بہت مشکل کا شکار ہوتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ اس کی زندگی کسی مقصد کی نہیں، سب کچھ بیکار ہے. مگر مسئلہ ہے کہ یہی اس کی زندگی کا سب سے کنسٹرکٹیو وقت ہوتا ہے، جو اسے یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اس نے اب کرنا کیا ہے. وہ اپنے ڈیسیجنز کو، اپنے ایکشنز کو وہ خود اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرنے لگتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ اس کا یہ عمل جو ہے اسے نقصان پہنچائے گا، کسی اور کو نقصان پہنچائے گا، اور آخر کار وہ ان چیزوں کو سمجھتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک انسان کی زندگی کا مقصد دنیا کو بہتر بنانا، انسانیت پر عمل کرنا ہونا چاہیے. یہ میری ایک سجیشن ہے، مگر آپ کا مقصد آپ کو خود طے کرنا ہے، اور جو بھی آپ کا مقصد ہے آپ کو دل و جان سے اس پر عمل کرنا ہے، کیونکہ زندگی آپ کو ایک ہی بار ملی ہے، دوبارہ نہیں ملے گی. ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ زندگی ہمیں دوبارہ ملے گی. اور پھر لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم مریں گے تو ہم ختم ہو جائیں گے. تو یار یہ بھی تو سوچئے کہ جب آپ پیدا نہیں ہوئے تھے تو آپ کہاں تھے؟ جہاں آپ تب تھے وہیں آپ دوبارہ جائیں گے. اگر آپ پہلے نہیں تھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ختم ہو جائیں گے. اگر وہ ایک خوف کی حالت نہیں تھی تو پھر یہ بھی تو ایک خوف کی حالت نہیں ہے. تو اگر فرض کریں کہ زندگی کا مقصد آخرت ہی ہے، تو آخرت میں جنت یا دوزخ جس میں آپ صرف اور صرف بیٹھے سیکس کریں گے، یا آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے، یا آپ کسی ہیون میں چلے جائیں گے جہاں آپ دن و رات خدا کی عبادت کرتے رہیں گے، تو اس سے زیادہ بے مقصد کیا ہوگا؟ مقصد تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے. اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ تم موت کے بعد کیا کرنا چاہو گے، میرے خیال میں تو مجھے ایک اسپیس شپ دے دی جائے ایسی جو کہ اس کائنات، اس یونیورس میں ہی ہر جگہ گھوم سکے، تو میں تو اسی بات پہ خوش ہو جاؤں گا کہ میں ہر جگہ اسے دریافت کرنے نکل جاؤں، دیکھوں کہ ادھر کیا کیا بنا ہے جو کہ میں اپنی زندگی میں شاید کبھی بھی نہیں دیکھ سکوں گا. کہ چاند پہ قدم رکھ کے کیسا محسوس ہوتا ہے، مریخ کے اوپر کیا ہوا چلتی ہے، ہمارے سورج کے علاوہ کسی ستارے کی روشنی انسان کی سکن کو کس طرح گرم کرتی ہے، ہماری کہکشاں کے مرکز میں کتنے ستارے ہیں سینٹر پہ. یہ ساری باتیں دیکھنے والی ہیں. تو یہ باتیں جو ہیں یہ انسان نے تھوڑے تھوڑے قدم لینے ہیں، اور شاید اگر انسان امن سے زندہ رہے اس دنیا میں تو اگلی چند صدیوں میں انسان یہ سب کام کر لے گا. اسی دنیا کو ہی جنت بنا لے گا انسان. اگر انسان انسانیت کا مقصد سمجھے تو دنیا ہی جنت بن سکتی ہے. اچھائی اور برائی کا فلسفہ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک ویڈیو پچھلی میں بتایا تھا، یہ کسی خدا نے نہیں دیا. حقیقی اچھائی یعنی اصلی اچھائی اور اصلی برائی جو ہے وہ انسان نے خود طے کرنی ہے. وہ ایک یونیورسل چیز ہے. وہ آپ کو پتہ ہے کہ کسی دوسرے انسان کو تکلیف دینا برائی ہے اور کسی دوسرے انسان کو فائدہ دینا اچھائی ہے. بلکہ انسان کو ہی نہیں، جانور کو بھی، ہماری دنیا کے لیے، اس کے ماحول کے لیے پودے لگانا، اس کے ماحول کو بہتر بنانا، پولوشن نہ پھیلانا، یہ سب بھی اچھائیاں ہیں. تو آپ اپنی زندگی میں اگر ایک اچھا مقصد چننا چاہتے ہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے، آپ چن سکتے ہیں. آپ نے کیا چننا ہے یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے، کسی اور پہ ڈپینڈ نہیں کرتا. فلفلمنٹ جو ہے، جسے آپ یہ کہتے ہیں کہ آسودگی کا احساس، وہ آپ کو خود ہی حاصل کرنا ہے. وہ آپ کو اپنی زندگی کا مقصد طے کرنا ہے، اور اس کے بعد جب آپ اس مقصد کو اچیو کرنے کے لیے کوشش کریں گے تو آپ کو ایک فلفلمنٹ کا احساس، جسے اردو میں آسودگی کہا جاتا ہے، وہ ملے گا. تو آسودگی جو ہے وہ کیسے ملتی ہے؟ وہ کوئی بھی سپرفیشل خواہش سے نہیں ملتی. وہ آپ کی سب سے ڈیپلی روٹڈ جو خواہشیں ہوتی ہیں،
وہی آپ کی زندگی کا مقصد ہوتی ہیں، اور اسے پورا کرنا ہی آپ کو آسودگی یا فلفلمنٹ کا احساس دلا سکتا ہے۔ تو ضرور طے کیجئے، ضرور سوچئے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کو کیا چاہیے، اور آپ اس دنیا پر، انسانیت پر اپنا کیا اثر چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں۔ تو یقین کریں کہ آپ کو یہ فلفلمنٹ کا احساس ضرور ہوگا، اور آپ ضرور اس جگہ پر پہنچیں گے جہاں کھڑے ہو کر ایک دن جب آپ بوڑھے ہو جائیں، مرنے سے پہلے آپ یہ سوچیں گے کہ آپ نے ایک اچھی زندگی گزاری ہے۔ مرنے کے بعد جو بھی کچھ ہوگا، مگر مرنے سے پہلے جو زندگی ہے وہ آپ ایسی گزاریں کہ آپ کو اس پہ کوئی پچھتاوا نہ ہو، اور آپ کو یہ سمجھ آئے کہ آپ نے واقعی وہ اچھی گزاری ہے۔ تو چلیں، آج میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں، پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ غالب کو اجازت دیجیے، آداب۔ اگر آپ میری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور مجھے پیٹریون پر سپورٹ کریں۔ پیٹریون پر آپ کی مدد میرے لیے میرے اس کام کو جاری رکھنے میں انتہائی مددگار ثابت ہوگی۔